صحیح بخاری پلس صحیح مسلم حدیث سیریز باب نمبر 2 کتاب الطہارہ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں حدیث نمبر 134 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حدیث نمبر 135 راوی بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اور ہمیں وضو کر کے دکھایا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پونچوں پر 3 بار پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر چلو میں پانی لیا اور کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا اور 3 ہی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر کا مسح فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں 3 بار ٹخنوں تک دھوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح کا وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں ادا کی کہ اس کا دل کسی اور خیال میں مشغول نہ ہو، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث نمبر 136 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور دریافت کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے برتن جھکا کر اپنے ہاتھ پر پانی انڈیلا اور دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر 3 چلو پانی سے 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کی، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور 3 بار چہرے کو دھویا، پھر 2 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر کا مسح اس طرح کیا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے سر کے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے سامنے کی طرف لائے۔ یہ عمل 1 مرتبہ کیا، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ حدیث نمبر 137 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرے، اور جو مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ ڈھیلوں کی تعداد طاق رکھے۔ حدیث نمبر 138 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سو کر اٹھے اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 مرتبہ ناک صاف کرے، اس لیے کہ شیطان سونے والے کی ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 139 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آ لیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کا وقت تنگ ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے
اور جلدی کے خیال سے پاؤں دھونے کے بجائے ان کو ہاتھ سے مسح کر کے تر کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے تباہی ہے۔ حدیث نمبر 140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھرپور طریقہ سے وضو کرو، کیونکہ میں نے جناب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، خشک ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے تباہی ہے۔ حدیث نمبر 141۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے، میری امت کے لوگوں کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے سفید ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص بوقت وضو اپنے چہرے کو زیادہ پھیلا کر دھو سکے اور اپنے نور کو بڑھا سکے وہ ایسا ضرور کرے۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے باعث مشقت خیال نہ کرتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مسواک تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانت صاف کر رہے تھے اور اسے منہ میں ڈال کر اگ اگ کی آواز نکال رہے تھے، جیسے کہ کرتے وقت نکلتی ہے۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنے دانتوں کو خوب مل مل کر اور کھرچ کر صاف کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطری باتیں 5 ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال منڈوانا، نمبر 3 بغل کے بال اکھاڑنا، نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 مونچھیں کتروانا۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی وضع مشرکوں سے مختلف رکھو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ حدیث نمبر 148۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ، بلکہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف رکھا کرو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہم شام گئے تو وہاں بول و براز کے لیے مقامات قبلہ رو بنے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھتے تھے اور منہ موڑ لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 149۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ، لیکن میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے خود دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کیے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی کام سے اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے وہاں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پیٹھ اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص پانی پہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ برتن کے اندر سانس نہ چھوڑے اور قضائے حاجت کے وقت نہ تو دائیں ہاتھ سے عضو تناسل کو چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حدیث نمبر 152۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام دائیں ہاتھ اور داہنی طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ جوتا پہننا، کنگھی کرنا اور وضو کرنا بھی۔ حدیث نمبر 153۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا ڈول اور ایک برچی اٹھا کر ساتھ ہو لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 154۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا کرتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 155۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور وضو میں موزوں پر مسح کیا، پھر آپ اٹھے اور نماز ادا کی۔ جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 156۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ کے گھوڑے کے قریب ایک دیوار کی اوٹ میں تشریف لے گئے اور جیسے سب کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارے سے قریب بلایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے قریب پیچھے کھڑا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ حدیث نمبر 157۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں حضرت مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانی کا ایک ڈول لے کر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں نے پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 158۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے مغیرہ، پانی کا ڈول اٹھا لو۔ میں نے ڈول اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حتیٰ کہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبہ کے آستین میں سے اپنا دست مبارک باہر نکالنا چاہا تو آستین تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ کے نچلی جانب سے ہاتھ باہر نکالا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پانی ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا۔ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 159۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رات کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور میں نے ڈول سے پانی ڈالنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور دست مبارک تو دھو لیے، لیکن چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی چوگا زیب تن کیے ہوئے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بازوؤں کو نکالنا چاہا تو نکل نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوگا کے نیچے سے بازو نکال کر ان کو دھویا، پھر سر کا مسح فرمایا۔ پھر میں جھکا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، میں نے موزے پاؤں دھو کر پہنے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ حدیث نمبر 160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی برتن میں سے کتا پانی پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ حدیث نمبر 161۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ تو پیشاب کرے اور نہ پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل کرے۔ حدیث نمبر 162۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اسے روکنے کے لیے اٹھے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پیشاب نہ روکو۔ پھر جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس جگہ پر بہا دیا گیا۔ حدیث نمبر 163۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور کپڑوں کو دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 164۔ حضرت ام قیس
رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹے بچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی ٹھوس غذا کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس جگہ پر چھڑک دیا اور کپڑے کو دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 165۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ اگر کپڑے پر منی لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھو دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، جبکہ دھونے کا نشان اور پانی کے تری کپڑے پر باقی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 166۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے دریافت کیا کہ اگر عورت کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے خون کو کھرچے، پھر کپڑے پر پانی ڈال کر ملے، پھر دھو ڈالے، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 167۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبروں والے عذاب میں مبتلا ہیں اور عذاب کا باعث کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان میں ایک کا قصور یہ ہے کہ وہ پیشاب سے نہ بچا کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی، اسے درمیان میں سے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک ایک حصہ دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا، ممکن ہے اس طرح ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری پلس صحیح مسلم حدیث سیریز، باب نمبر 3، کتاب الحیض، حیض سے متعلقہ مسائل، حدیث نمبر 168۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں ہم میں سے یعنی امہات المومنین میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جسمانی اختلاط فرمانا چاہتے تو حیض کے غلبے کی صورت میں اس سے زیر جامہ پہننے کا حکم دیتے، اس کے بعد اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم چھو لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم میں سے کون سا شخص اپنی شہوت نفسانی پر اس قدر اختیار رکھتا ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ حدیث نمبر 169۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ساتھ اختلاط جسمانی فرمانا چاہتے اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی تو اسے زیر جامہ پہننے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 170۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے حیض شروع ہو گیا، تو میں نے خود کو آہستہ آہستہ چادر میں سے باہر نکال لیا اور اپنے حیض کا لباس پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ماہواری شروع ہو گئی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی۔ حدیث نمبر 171۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں سے پانی لے کر غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 172۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میری طرف بڑھا دیا کرتے تھے اور میں اس میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں میں ضرورت کے بغیر گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حدیث نمبر 173۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں کہ میں حائضہ ہوتی میرے ساتھ اختلاط جسم کے ساتھ جسم ملانا فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک مسجد سے باہر میرے حجرے کی طرف بڑھا دیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 174۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جن دنوں میں مجھے حیض آ رہا ہوتا تھا، ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کا تکیہ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 175۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کی مضی بہت زیادہ خارج ہوتی تھی، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھنے میں شرم آتی تھی۔ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضی خارج ہونے کی صورت میں وضو کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 176۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرتے تھے، اور جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسا وضو کرتے تھے۔ حدیث نمبر 177۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو اس کے لیے سونا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس حالت میں وضو کر کے سونے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 178۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا،
کہ مجھے رات کو احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو، اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور سو جاؤ۔ حدیث نمبر 179۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ہو آتے تھے، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ حدیث نمبر 180۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سچ بات میں کوئی باک محسوس نہیں فرماتا، کیا عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے انزال ہو جائے اور منی دیکھے۔ یہ بات سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو بچہ عورت سے مشابہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ حدیث نمبر 181۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر ان انگلیوں کو سر کے بالوں میں کنگھی کی مانند پھیرتے، پھر ان اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر 3 چلو ڈالتے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالتے تھے۔ حدیث نمبر 182۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر مٹی سے رگڑ کر اور پھر اسے دھو ڈالا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرے کو دھویا اور سر پر پانی ڈالا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال پیش کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہ پہنچا۔ حدیث نمبر 183۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرمانا چاہتے تو ڈول کی طرح کا کوئی برتن منگاتے، اس سے اپنے چلو میں پانی لے کر پہلے سر کا دایاں حصہ دھوتے، پھر بایاں حصہ، اس کے بعد اپنے چلوؤں سے سر مبارک پر پانی ڈالتے تھے۔ حدیث نمبر 184۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے، یعنی ایک بڑے
लगन में से जो फर्क कहलाता है पानी लेकर नहा लिया करते थे। हदीस नंबर 185। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में पूछा तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बर्तन मंगवाया जो साग के बराबर था और गुस्ल करके दिखाया और अपने सर पर पानी बहाया। उस वक्त हमारे और आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान पर्दा हाइल था। हदीस नंबर 186। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा से 5 मद तक पानी से गुस्ल फरमा लिया करते थे और एक मुद पानी से वुज़ू फरमा लिया करते थे। हदीस नंबर 187। हज़रत जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सर पर 3 बार पानी डालता हूँ। ये फरमाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया। हदीस नंबर 188। अबू जाफ़र बयान करते हैं कि मैं और मेरे वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उस वक्त कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से गुस्ल के बारे में पूछा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, एक सा पानी काफ़ी है। उनमें से एक शख्स बोला, मेरे लिए तो एक सा काफ़ी ना होगा। उस पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, एक सा पानी उस हस्ती के लिए काफ़ी हो जाता था जिनके बाल तुमसे कहीं ज़्यादा थे और जो तुमसे अफजल थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस गुफ्तगू के बाद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें नमाज पढ़ाई और उन्होंने सिर्फ एक कपड़ा पहन रखा था। हदीस नंबर 189। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बाद गुस्ल करने का तरीका पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का तरीका बताया और फरमाया, खुशबू में बसा हुआ कपड़े का टुकड़ा लेकर उससे तहारत करो। उसने अर्ज़ किया, खुशबू वाले कपड़े से किस तरह तहारत करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उससे ज़रिए से सफाई कर लो। उसने फिर पूछा, किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, बस उस खुशबूदार कपड़े से सफाई कर लो। मैं उस औरत को खींच कर अपने साथ ले गई और मैंने बताया, खुशबू वाले कपड़े को उन सब मकामात पर फेर लो जहाँ जहाँ खून का निशान लगा है। हदीस नंबर 190। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते अबी हबश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुसलसल खून आता रहता है और कभी पाक नहीं होती, क्या मैं नमाज छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये हैज़ का खून नहीं है, बल्कि ये किसी रग से आता है। इसलिए जब तुम्हारी माहवारी के अयाम हों उन दिनों नमाज छोड़ दो, और जब ये अयाम ख़त्म हो जाएं तो अपने जिस्म से खून धोकर नमाज पढ़ लिया करो और हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू किया करो, यहाँ तक कि दोबारा तुम्हारी माहवारी के दिन ना आ जाएं। हदीस नंबर 191। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं
کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت جہش کو 7 سال تک مرض استحاضہ کا خون آ رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم غسل کر لیا کرو، اور فرمایا یہ کسی رگ سے خون آتا ہے۔ چنانچہ حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 192۔ ایک عورت نے المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حیض کے دنوں میں عورت کی جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا پاک ہو جانے کے بعد وہ ان کی قضا پڑھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم خارجی ہو؟ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیض آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان نمازوں کی قضاء پڑھنے کی حکم نہیں دیتے تھے۔ یہاں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تو ایسا نہیں کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب بیان کرتی ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوٹ کیے ہوئی تھیں۔ ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ہانی رضی اللہ عنہا ہوں، ابو طالب کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانی رضی اللہ عنہا کو خوش آمدید۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کپڑا لپیٹ کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مان جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن حبیرہ شخص کو قتل کر دوں گا جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں۔ میری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بھی اس شخص کو پناہ دی جسے ہانی پناہ دے چکی ہے۔ ہانی کہتی ہیں کہ میں یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی چاشت کی نماز تھی۔ حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے قابل ستر مقامات کو دیکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا نہایا کرتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام جو سب کے سامنے نہیں نہاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مریض ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تھے کہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے میرے کپڑے کہتے ہوئے بھاگے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کے جسم کو اچھی طرح دیکھ لیا اور کہنے لگے، بخدا موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو جا لیا
اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان موجود ہیں۔ حدیث نمبر 195، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے، اگر آپ اپنا تہبند کھول دیتے تو میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر پتھر کے نیچے رکھ دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند کھول کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ حدیث نمبر 196، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ وہ اس حالت میں آیا کہ اس کے سر سے تازہ تازہ غسل کرنے کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، شاید ہمارے بلانے کی وجہ سے تم کو آنے میں جلدی کرنا پڑی۔ انصاری نے کہا، یہی بات ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسی صورتحال ہو کہ تم کو جلدی علیحدہ ہونا پڑے یا انزال نہ ہو تو صرف وضو کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 197، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے اور اسے انزال نہ ہو تو کیا اس صورت میں غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جسم پر جو آلودگی عورت کے جسم سے لگ گئی ہو دھو ڈالے، پھر وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 198، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زید بن خالد نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ نوٹ: یہ حکم منسوخ ہے غسل سے۔ حدیث نمبر 199، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کے 4 جوڑوں میں بیٹھ گیا اور جمع کی کوشش کی تو انزال ہو یا نہ ہو اس پر غسل واجب ہو گیا۔ حدیث نمبر 200، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 201، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ایک طرف ڈال دی اور وضو کیے بغیر نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 202، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر
بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 203 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی فرمائی اور فرمایا دودھ سے منہ چکنا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 204 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کبھی کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے ایسا خیال ہوتا ہے کہ کچھ ہوا خارج ہوا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ محسوس کرے۔ حدیث نمبر 205 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو کسی نے صدقے کی بکری دی تھی جو مر گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا؟ انہوں نے کہا یہ تو مردار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کا کھانا حرام